السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ ہم نے تخریج کا جو پہلا طریقہ ہے تخریج الحدیث بالنظر الی الاسانید، اس کا دراسہ ہم نے کیا اور کون کون سی کتابیں جس کے ذریعے ہم سندوں کے ذریعے تخریج کر سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان کتابوں کے ممیزات کو بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب ممیزات و کتب المسانید والمعاجم، کل ہم نے ممیزات و کتب الاطراف کی ممیزات کیا ہیں اس کا دراسہ کیا۔ آج جو مسانید اور معاجم ہیں ان کی ممیزات کیا ہیں اس کا دراسہ کریں گے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں من فوائدها انها جمعت لنا حدیث الصحابی فی موضع واحد، کہ کتب المسانید کا فائدہ یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک صحابی کی تمام حدیثوں کو ایک جگہ کیا کرتی ہیں، اکٹھا کر دیتی ہیں۔ وہ ایک صحابی کی تمام حدیثوں کو کیا کرتی ہیں، ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ جو مصنف ہوتے ہیں مسانید کے، وہ ان کا مقصد ہوتا ہے یا مسند کہتے ہی ہیں کہ کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحاب علی حدہ، کہ ہر وہ کتاب جس میں ہر صحابی کے مرویات کو الگ الگ اکٹھا کیا گیا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، حروف معجم کے اعتبار سے صحابہ کرام کے نام کو مرتب کرنا شروع کرتے ہیں۔ الف اور حمزہ سے شروع کرتے ہیں، جس کا نام حمزہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی ابی، اسی طریقے سے جبا، پھر صاف، یہاں تک کہ یا تک۔ تو ایسے حمزہ سے ابی بن کعب کا نام ذکر کریں گے، ان کے تعلق سے ان کی جتنی حدیثیں، تمام حدیثوں کا ذکر کریں گے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کا فائدہ یہی ہے کتب المسانید کا کہ ابی بن کعب یا کسی بھی صحابی کے پوری حدیثوں کو ایک جگہ اکٹھا آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک اکٹھا پا سکتے ہیں کہ صحابی سے اتنی حدیثیں مروی ہیں۔ علی اختلاف حالتہ من القوة والضعف، اور لیکن وہ لوگ ان کا یہ بالکل اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف ہوتا ہے جمع حدیث کل صحابی علی حدہ، کہ تمام صحابی کے حدیث کو ایک جگہ الگ الگ اکٹھا کرنا، یعنی الگ الگ صحابی کی حدیثوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا۔ اب وہ چاہے وہ صحیح ہو یا ضعیف ہو، اس کا ان کو ذرا بھی وہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے جمع کرنا۔ اور اسی طریقے سے وَإِذَا كَانَتِ الْمَعَاجِمُ مُرَتَّبَةً عَلَى الشُّيُوخِ فَقَدْ جَمَعَتْ لَنَا أَحَادِيثَ ذَلِكَ الشَّيْخِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، اور اسی طریقے سے اگر معاجم ہیں جو کہ شیوخ کے اسماء پر مرتب ہے، یعنی مسانید جس طریقے سے مرتب ہوتی ہے حروف معجم پر، اسی طریقے سے معاجم بھی مرتب ہوتی ہیں، لیکن مسانید کا مسئلہ یہ کہ اس میں صحابیوں کو مرتب کیا جاتا ہے، اور معاجم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں جو مصنف ہوتا ہے، جو کتاب کی تصنیف کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے شیوخ کی تمام حدیثوں کو ایک جگہ حروف معجم کے اعتبار سے مرتب کرتا ہے۔ لیکن ایک معجم ایسی ہے جو کہ اس طریقے پر مرتب نہیں ہے، المعجم الکبیر للطبرانی رحمہ اللہ کی، بلکہ انہوں نے اس کا نام معجم رکھا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں کیا ہے، مسند ہے، مسند کے طریقے پر اس کو مرتب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فقط جمعت لنا احادیث ذلک الشیخ، تو وہ اس شیخ کے جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتی ہیں۔ اللہ اختلاف حالتها ایضا، اور اس بات کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے کہ صحیح ہے، اس کے مختلف حالات کے اعتبار سے ضعیف کے ان کو اگر اس شیخ کی ہیں تو ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیں گے یا کرتے ہیں۔ اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں المآخذ علی کتب الاطراف والمسانید والمعاجم، کہ کتب الاطراف یا کتب المسانید یا کتب المعاجم جن کے ذریعے ہم سندوں کے ذریعے حدیث کی تخریج کرتے ہیں، ان کے اوپر ماخذ، ان کے اوپر کلام کیا ہے، یعنی ان کے اندر کچھ نقص بھی پائی جاتی ہیں، کیا نقص ہے وہ اس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں فی کتب الاطراف لا یوجد الحدیث فیہا بلفظہ کما ہوا فی المصادر الاصلیہ فی الغالب، کہ کتب الاطراف کے اندر حدیثوں کا جو متن ہوتا ہے، جو ان کا لفظ ہوتا ہے، وہ کتب الاطراف کے جو مصنفین ہوتے ہیں اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھتے ہیں کہ جو مصادر اصلیہ کے اندر جس لفظ سے حدیث پائی جا رہی ہے
بالکل وہی لفظ ذکر کرے، نہیں بلکہ معانی کے اعتبار سے جو بھی کچھ ہو حدیث کے، کیونکہ ایک طرف ذکر کرتے ہیں اس میں وہ لوگ بالکل خیال نہیں رکھتے ہیں کہ جو مصادر اصلیہ کے اندر جس طریقے سے حدیث کی کا متن پایا جا رہا ہے اسی طریقے سے ذکر کریں، نہیں بلکہ معنی کے اعتبار سے بھی کیا چلتا رہتا ہے اور دوسرے اعتبار سے بھی چلتا رہتا ہے۔ تو وہی کہا کہ یہ سب سے بڑی نقص ہے کہ اگر آپ وہی لفظ ڈھونڈنا چاہیں تو وہ کتب الاطراف کے اندر تو وہ مشکل ہوگی آپ کو، کیونکہ وہ لوگ لفظ کا بالکل خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیغ کا جو متن سند کے اندر سیغ استعمال کیے جاتے ہیں، حدثنا، اخبرنا، قال، اس کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا نقص اور بہت بڑی مطلب سلبی پہلو یہ ہے کہ اگر وہ لوگ الفاظ جو ہیں سیغ جو ہیں اس کا اگر خیال نہیں رکھتے ہیں تو اگر مدلس ہے سند کے اندر کوئی، اس نے تصریح بالسماع کی ہے کہ نہیں کی ہے، تو اس کا ہمیں بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہوتا ہے۔ اگر بھائی مدلس ہے اس نے تصریح بالسماع کی ہے اور جو مصنفین اطراف کے مصنفین انہوں نے اس کا خیال ہی رکھا، سب قال حدثنا عن یا کر کے یا جو بھی کر کے اخبرنا حدثنا کر کے ذکر کر دیا، اب ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس نے بھائی تصریح بالسماع کی نہیں کی ہے، آپ یہاں حدثنا خبرنا لگا رہے ہیں کہ ہاں مدلس یہاں تو تصریح بالسماع کر رہا ہے، یا مدلس تصریح بالسماع کر رہا ہے آپ عن سے کام چلا رہے ہیں، گویا کہ اس نے تصریح بالسماع ہی نہیں کی ہے، تو اس کے اوپر حدیث کے صحت اور ضعف پر بہت بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ تو اس کا بھی بالکل وہ لوگ خیال نہیں رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی نقص اور کمی ہے کتب الاطراف کے اندر۔ تو ان تمام چیزوں کا دھیان ہمیں دینا چاہیے تخریج کے اندر، کہ ان کے سیاق کا اور ان کے الفاظ کا ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ مصادر اصلیہ کے اندر کس طریقے سے وارد ہوئے ہیں، اس طریقے سے ہم کو ان الفاظ کو حدیث کو جب بھی روایت کریں تو اس طریقے سے ان سے کے ساتھ روایت کریں۔ اس کے بعد جو دوسرا ماخذ ہے وہ ہے تکرار الحدیث فی اکثر من موضع۔ کیا کرتے ہیں کتب الاطراف والے کہ ایک ہی حدیث کو کئی جگہ پر بار بار ذکر کرتے ہیں۔ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ صحابی ہر صحابی کی حدیث کو ایک جگہ اکٹھا کریں۔ اب کوئی ضروری کہ ایک حدیث صرف ایک صحابی سے آئی ہو، ایک حدیث کو روایت کرنے والے 70 صحابہ کرام ہیں، تو جہاں جس صحابی نے روایت کیا ہے ہر صحابی کے مسند کے اندر اس حدیث کو بار بار ذکر کریں گے۔ تو یہی کہا کہ تکرار الحدیث فی اکثر من موضع، کہ حدیث کی تکرار ہوتی ہے اکثر ایک جگہ سے زیادہ، یعنی جتنی مرتبہ جتنے صحابی کرام سے حدیث مروی ہوگی اتنی مرتبہ اس حدیث کو ذکر کریں گے، سواء فی کتب الاطراف، چاہے وہ کتب الاطراف میں ہو، چاہے وہ کتب المسانید میں ہو، چاہے وہ کتب المعاجم میں ہو۔ یعنی ابو ہریرہ کی مسند ہے وہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، تو عبداللہ بن عمر کی مسند میں ذکر کریں گے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند میں ذکر کریں گے، اور اگر کسی اور صحابی کرام سے مروی ہے حضرت عمر سے تو ان کے بھی مسند میں، حضرت علی سے تو ان سے بھی مسند میں، حضرت عائشہ تو ان کے بھی مسند میں، حضرت عبداللہ بن عباس تو ان کے بھی مسند میں، یعنی ایک حدیث کو کئی مرتبہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی یعنی تکرار الحدیث، یہ بھی بہت بڑا ماخذ ہے کتب الاطراف مسانید اور معاجم پر۔ اور تیسرا ماخذ جو ہے یقتضی من الباحث فی کتب المسانید قراءة مسند الصحابی کاملا ليعرف موضع الحديث، وكذلك المعجم أو مرويات ذلك الشيخ، فإن كان الصحابي مكثرا أو ذلك الشيخ مكثرا كانت المشكلة أكبر۔ کہتے ہیں کہ جو بھی باحث ہوگا یا حدیثوں کا دراسہ کرنے والا ہوگا وہ کیا ہے کہ مسانید جو ہوتی ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ ایک صحابی کے مسند کا پورے مسند کا دراسہ کرے، تاکہ وہ حدیثوں کے کہاں وہ حدیثیں ذکر ہیں ان کا تبھی پتہ لگا پائے گا، ورنہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے معجم کے اندر، اور اسی طریقے سے جو مرویات ہیں ان کے اندر، اور اگر اسی طریقے سے اگر صحابی مکثر ہو گیا تب تو بھائی آپ پڑھتے رہیں، ایک صحابی کے پورے مرویات کو اس حدیث کے کہاں ذکر کیا گیا ہے پڑھتے رہیں آپ، کس کتاب کے اندر، کافی آپ سے ٹائم لے گا۔ تو وہی کہا وذالک الشیخ مختصر کانت المشکلہ اکبر، پریشانی اور مشاکل اور بھی بڑی ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے لابد من معرفت، چوتھی جو ماخذ ہے ان لوگوں پر، لابد من معرفت جمیع اسانید الحدیث،
حدیث کے تمام اسانید کا معرفت، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، حتیٰ یمکن تخریجہ من جمیع الاماکن، یہاں تک کہ تمام جگہوں سے اس حدیث کی تخریج وہ بآسانی کر سکے، التی تکرر فیہا کتب الاطراف، جو کہ کتب الاطراف اپنے اندر کتابوں کی تکرار کرتی ہیں۔ تو یہ تھی چند باتیں جو تعلق رکھتی تھی آج کے درس سے، اور ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔